بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظیم. عزیز سامعین کرام، یہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان مبارک کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. کچھ دوستوں نے چند سوالات کیے، آپ کی خدمت میں ان سوالات کے جوابات پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو شرعی کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر احتلام دن کو ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر سحری کے ٹائم ہو جائے تو سحری میں ٹائم چونکہ اگر کم ہو تو پھر کیا پہلے غسل کیا جائے یا سحری کی جائے؟ تو اس کے بارے میں سادہ سا جو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک تو یہ بات یاد رکھیں، چونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث لا یفتن الصائم، تین چیزیں روزے دار کے روزے کو نہیں ختم کرتی. فرمایا الحجامۃ والقی والاحتلام، پچنے لگوانا، الٹی کا آ جانا اور احتلام کا ہو جانا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر سحری کے ٹائم آپ کو احتلام ہوا ہے تو آپ اگر ٹائم زیادہ ہے تو پہلے غسل کریں اور پھر سحری کریں. اگر ٹائم کم ہے تو پہلے سحری کر لیں اور اس کے بعد آپ غسل کر سکتے ہیں. شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح علامہ امجد علی اعظمی علی رحمہ بحر شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ احتلام یا غیبت کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. تو معلوم ہوا کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح ایک اور سوال یہاں پہ میرے پاس آیا کہ یہ جو ہم نماز تراویح میں دعا پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، یہ بڑی مشہور ہے. ہر مسجد کے اندر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ دعا لکھی ہوتی ہے. ایک پمفلٹ ہوتا ہے، اس پمفلٹ کے اوپر یہ دعا لکھی ہوتی ہے. اس دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ مساجد میں کہا جاتا ہے یہ دعا لازمی پڑھی جائے، حتیٰ کہ 4 رکعت کے بعد یہ دعا جو ہے نا وہ لازمی پڑھی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو تراویح ہے یہ ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ کا مطلب ہے آرام کرنا، سکون کرنا، اطمینان کرنا. چونکہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے، اسی لیے اس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے. جیسے کہ سنن کبریٰ کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 رکعات فی اللیل ثم یتروح فاطال حتی رحمته فقلت بأبی انت وأمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اکون عبدا شکورا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر آپ آرام فرماتے، پھر آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ مجھے آپ پہ رحم آتا. تو میں کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اللہ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ کیوں اتنی مشقت میں ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو علامہ بہقی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے. تو بیٹھ کے کیا پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیں کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح پڑھی جائے، تسبیح تراویح پڑھی جائے، بلکہ آپ 4 رکعت کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں. 4 رکعت کے بعد آپ اپنے گھر سے ہو کے واپس آ سکتے ہیں، آپ واش روم جا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، آپ کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں. تو لازمی نہیں کہ آپ دعائے تسبیح پڑھیں. تو اس کو لازمی اور فرض سمجھنا یہ ہماری جاہلیت ہے. البتہ اس کو پڑھ لینا بہتر ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں. لہٰذا اس دعا کا پڑھنا یہ لازمی نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لے تو بہتر ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو اس سے جھگڑا نہیں ہے. اور تیسرا سوال یہ آیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی مفتی صاحب یہ بتائیں کہ انجیکشن لگانا، ٹیکہ لگانا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے روزے کی حالت میں چاہے آپ نال میں انجیکشن لگائیں یا جسم میں کہیں پر باڈی میں انجیکشن لگائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں کہ روزے کے ٹوٹنے کا جو مین سبب ہے وہ کوئی بھی چیز آپ کے معدے تک نہ پہنچے. اگر کوئی چیز معدے میں پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انجیکشن لگانے سے یہ تحقیق سامنے آئی کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چونکہ علامہ مصطفیٰ نوری علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے
شہزادے آپ فرماتے ہیں کہ فی الواقع انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ انجیکشن سے کوئی بھی دوا جوف میں یعنی معدے میں نہیں جاتی جی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ انجیکشن ایسے ہی ہے جیسے سانپ اور بچھو کاٹے، کیونکہ ان کے کاٹنے سے یا ڈنگ لگانے سے کوئی بھی چیز معدے تک نہیں جاتی۔ تو جیسے پچھو ڈنگ مارتا ہے تو ہمیں سوئی چبھتی ہے، تو اس طرح انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فتاوی نوریہ کے اندر علامہ نور اللہ نعیمی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکہ جوف میں لگایا جائے، یعنی سوئی جو ہے سیدھی جوف میں معدے میں لگائی جائے تو اس سے جو ہے نا کہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر معدے سے ہٹ کے کہیں پر سوئی لگائی جائے تو اس سے میرے بھائی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی پہ جو ہے نا کہ وہ عام فتویٰ ہے، فتاوی فیض الرسول میں بھی یہی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے اکثر محققین، ہمارے فقہاء نے یہی مسئلہ بتایا ہے کہ انجیکشن لگانے سے، ٹیکہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح ایک سوال آیا، سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے اور فجر کی اذان ہو جائے تو اب روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے، پچھلے دن ایک لڑکے کا میسیج آیا، وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب میں صبح سحری کے ٹائم اٹھا تو تقریباً 4:30 کا ٹائم تھا، 4 بجے اذان ہو جاتی ہے فجر کی، تو میں نے ایک گلاس پانی کا پیا اور سو گیا، تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کی سحری کے ٹائم آنکھ نہیں کھلی تو آپ بغیر کھائے پیے نیت کر کے آپ اپنا سارا دن گزاریں، نیت کر لیں کہ میرا روزہ ہے۔ اگر آپ نے روزے کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا تو یاد رکھیں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اسے سحری کرنی چاہیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، تو لہٰذا اس مسئلے کو سمجھ لینا بھی لازمی ہے۔ اور اسی طرح سوال ہوتا ہے کیا روزے کے لیے نماز تراویح کا پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا نماز تراویح لازمی پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیں، نماز تراویح کا پڑھنا سنت موقرہ ہے، اور فتاوی شامی کے اندر آتا ہے یہ سنت عین ہے، اور حدیث میں اس پہ دلائل موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فصلی بصلاته ناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، ثم صلی من القابلۃ، پھر آپ دوسرے رات تشریف لائے تو لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری یا چوتھی رات جب آئی تو آپ تشریف نہ لائے، فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو پہلی 2 راتوں عمل کیا اس رات کیوں نہیں عمل کیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری لکھتے ہیں، فرمایا الا انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے خوف تھا کہ اگر میں تیسری رات تمہیں نماز پڑھا دیتا تو یہ تم پہ فرض ہو جاتی۔ امام بخاری فرماتے ہیں وذالک فی رمضان، یہ رمضان کی رات تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پہ خوف کی وجہ سے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ امامت کروائیں، اور 20 رکعت نماز کا حکم دیا گیا، اور اسی پہ امت کا اتفاق ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ تراویح جو ہے وہ سنت ہے، کیونکہ حضرت عمر صحابی ہیں اور صحابی کا عمل بھی سنت ہے، اور وہ بھی سنتیں ہیں، جیسے کہ فتاوی شامی میں ہے صلاۃ التراویح انہا سنت عین وصلاۃ بجماعت فی کل محلۃ سنت کفایہ۔ فتاوی شامی میں آتا ہے کہ نماز تراویح کی جماعت سنت ہے اور ہر محلہ میں اس کی جماعت کرانا یہ سنت موقدہ ہے۔ تو میرے بھائی اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح جو ہے نا کہ وہ سنت ہے۔ لیکن کیا نماز تراویح کا تعلق روزے کے ساتھ ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ بھی نماز تراویح ادا کرے، اس لیے کہ یہ ایک سیپریٹ عبادت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائی اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ بھی نماز تراویح ادا کرے، اس لیے کہ اس کی اپنی فضیلت ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں 20 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور نماز یقیناً اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ایک اور سوال، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں جب سحری کرتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، یا وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم روزہ افطار کرنے لگتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو کیا یہ احادیث سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں جو افطاری کی دعا ہے وہ ایک حدیث سے ثابت ہے، جو ابو داؤد کی یہ روایت ہے، حضرت معاذ بن زہرہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب افطار کرتے تو آپ یہ فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت،
اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پہ افطار کیا، لیکن یہ دعا تب آپ پڑھتے جب آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں، لہٰذا افطاری کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کو پہلے دعا مانگی جاتی ہے، اجتماعی طور پہ چلیں بھی سب دعا مانگیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس میں اپنی اصلاح کیجئے اور یہ دعا روزہ افطار کرنے کے بعد کیجئے، جبکہ سحری کی کوئی دعا نہیں ہے۔ سحری کے وقت جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اس کا جو ہے نا وہ اس انداز میں کہیں احادیث میں ہمیں نہیں ملتی، تو سحری کی ہمیں احادیث میں کہیں دعا نہیں ملتی۔ جو افطاری کی دعا اس کو کہستانی نے وقایا کی شرح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، جبکہ اس دعا کو جو ہمارے ہاں موجود ہے رائج ہے، اس کو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے بے اصل قرار دیا، کہا کہ یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ لہذا جو حدیث میں دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی دعا پڑھی جائے اور پڑھی بھی روزہ افطار کرنے کے بعد جائے۔ ایک اور سوال، ماہ رمضان میں عموماً کیلنڈر کے اوپر یہ پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا اور تیسرے عشرے کی دعا لکھی ہوتی ہے، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے احادیث کے اندر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی خاص دعا ذکر ہے، جو حدیث میں آتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ خاص ایک سیپریٹ دعا ہے جی۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کی کسی رات کی کوئی یا کسی بھی عشرے کی کوئی دعا حدیث میں صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ البتہ آپ کا جو دل چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں، قرآن بھی ایک دعا ہے، نماز بھی ایک دعا ہے، آپ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اس کو لازم کر لینا کہ اس عشرے کی یہی دعا ہے، یہ میری نظر میں فقیر کے نالج میں ایسی کوئی روایت نہیں گزری۔ البتہ آپ اس کو لازم نہ کریں، بغیر لازم کیے ہوئے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ روزے کی عادت میں الٹی آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں الٹی آ جائے، یاد رکھیں جان بوجھ کے اگر آپ الٹی کریں گے اور منہ بھر کے الٹی ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کے نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خود بخود الٹی آ جاتی ہے چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح الٹی خود بخود آئے یا جان بوجھ کے آئے اور اس کو واپس لٹا دینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر زیادہ ہو، تو اس لیے احتیاط کریں روزے کی عادت میں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی حدیث ذکر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں روزے دار کے روزے کو نہیں توڑتی، فرمایا الٹی، احتلام اور پچھنے لگانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے نافع بنائے۔